دانش ازل سے ہے ابن خدا، تجھے مجدہ یہی سنانا ہے. نیا جیون، نیا جیون، نیا جیون ان کرائسٹ. نیا جیون، نیا جیون، نیا جیون ان کرائسٹ. نیا جیون، نیا جیون، نیا جیون ان کرائسٹ. خداوند یسوع مسیح کے مہیب و بابرکت نام میں آپ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس موقع کے لیے جو اس نے دیا کہ ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ تک خداوند کا کلام پیش کر سکیں. ہمارے پروگرام کا نام ہے نیا جیون ان کرائسٹ، مسیح میں ایک نیا جیون، نئی زندگی. اور آج ہمارے درمیان پاسٹر سیمل گوری صاحب موجود ہیں، اور آج خداوند کا کلام جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہ تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بائبل مقدس میں یسایا نبی یوں فرماتے ہیں، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. ہلیلویا. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا. اور ہمارے خداوند کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا. خداوند فرماتے ہیں کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ میری راہیں تمہاری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہیں، اور میرے خیال تمہارے خیالوں کے ساتھ. بہت پیار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آپ کا سواگت کرتے ہیں. ناظرین، یہ ایسا پروگرام ہے جو کہ آپ کے جیون کو، آپ کی زندگی کو چینج کرنے والا پروگرام ہے. ہلیلویا. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو اس پروگرام کے متعلق تو اسکرین پر بتائے گئے ٹیلی فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. پاسٹر جی، ایک دفعہ پھر آپ کی موجودگی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے. تو ہم پھر آج اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلے ہفتے چھوڑا تھا. یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے اس پروگرام کا. جی، میں بہت شکر گزار ہوں جو سب آپ کا دل کی گہرائیوں سے، اور میں آپ نے آج تیسرے پروگرام پر بھی مجھے مدعو کیا، اور میں سامعین کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام سے برکت پا رہے ہیں، اور آپ کے سوالات بھی آئے ہیں. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے لیے. اور ہم آج وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے فنش کیا تھا. جو سب ہم نے لاسٹ پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جب ریپچر ہوگا تو ہم لکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہوں گے. جی جو سب فزکس کا ایک لا ہے، جو چیز اوپر پھینکے وہ نیچے آ جاتی ہے. جی اب کمال کیا ہوا ہے کہ جب ہم جلالی بدن میں آگے ہیں، نہ تو ہمیں ٹکٹ لینے کی ضرورت پڑی ہے، اور نہ ہمیں جناب کوئی جہاز لینا پڑا ہے، نہ راستے میں سردی کا کوئی اثر. تو انسان کا جلالی بدن آسمان پر اڑ کر خداوند کے ساتھ، اور جلال کے بادلوں میں جلال کے بادشاہ کے ساتھ پوری کلیسیا آسمان پر. میں اسٹڈی کر رہا تھا سر، شادی جب ہوتی ہے تو جیوش کلچر میں 7 دن کے لیے لوگوں سے دور، اور بائبل میں 7 دن 7 سال کے برابر ہیں. جی تو میرا ایمان ہے کہ لوگوں سے دور باپ کے گھر میں دلہن دلہے کے ساتھ دن رہتی ہے، اس سے پہلے وہ لوگوں کے سامنے. تو یہ 7 سال کا عرصہ جو زمین پر ٹریبولیشن ہو رہی ہے، دلہن جو ہے وہ اپنے دلہا کے ساتھ ہے، یسوع مسیح کے ساتھ باپ کے گھر میں دنیا سے دور. سو ہم کئی دفعہ سوالات، بہت ساری رائے ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، خدا کا شکر ہو. اور وہ رائے یہ پائی جاتی ہے، مجھے آج بھی ایک انڈیا سے ویڈیو ہمارے پاس سنجیو نے بھیجی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریپچر جو ہے وہ ٹریبولیشن کے بعد انہیں خیر اینی وے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی کہ چرچ جو ہے دکھوں سے گزرے گا. لیکن جو صاحب دی گریٹ بات یہ ہے کہ 4 باب سے مکاشفہ پوری بائبل مقدس میں اینڈ تک کہیں چرچ کا ذکر ہی نہیں ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ چوتھے باب میں لکھا ہے ان چیزوں کے بعد کون سی چیزیں، جب کلیسیا چلی جانی ہے. اور اس وقت میں جو 7 سال کا ہوگا دنیا پر ایک مذہب شیپ کرے گا جس کا ذکر مکاشفہ 13 باب میں ہے کہ ایک ون ورلڈ ریلیجن ہوگا. 17 باب میں بھی ذکر ہے، اور وہ اس مذہب میں تمام دنیا میں 43,000 مذاہب ہیں، یہ مرج ہو کر ایک مذہب بنائیں گے. اور اس مذہب میں جو بھی آپ کا دھرم ہے ٹھیک ہے، اگر آپ مسجد میں ہیں تو چرچ میں والے لوگ بھی ادھر چلے جائیں گے، چرچ والے مسجد میں چلے جائیں گے. اور آج بھی جو ہو رہا ہے مسیس آگا میں ہے، جی 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 یہ آپ باتیں خیر سمجھتے ہیں. تو دنیا کا اکانومی جو ہے یہ ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی جس کو جو ہے مخالف مسیح رن کرے گا. دنیا کی اکانومی ایک ہوگی، جو چیز بھی لینی ہے آپ کے جسم میں، وہ انسان کے جسم میں ایک چپ امپلانٹ کرتی جائے گی، اور اس چپس کے ساتھ جو ہے وہ سکین کریں گے، اور جو اس کو فالو کریں گے اس کو ان کا خرید و فروخت جو ہے اس سے ہوگا. سو دنیا کی اکانومی کا نظام ایک ہے، دنیا کو ڈکٹیٹر ایک رن کر رہا ہے، دنیا کا مذہب ایک اتفاق ہو گیا ہے اور سب مل کر کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ون ورلڈ. یہ سمے جا رہا ہوگا. اب میں جو بات آج میرے دل پر جو ہے سب ہے، جس بات سے مجھے کئی دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جو مکاشفہ 6 باب میں گھوڑا ہے اس کے بارے میں بہت ساری غلط تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ وہ یسوع مسیح ہے. مکاشفہ 6 باب میں سفید گھوڑے پر جو سوار ہے وہ یسوع مسیح نہیں ہے. ہم آج اس سے سیکھیں گے. تو میں آپ سے اس سے پہلے ہم وہاں جائیں، میں جو اپنے آڈینس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جب یہ 6 گھوڑے کی بات ہو رہی ہے تو یہ دنیا پر ٹریبولیشن شروع ہو چکی ہے. میں اور آپ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم آسمان پر ہیں، تو دنیا پر یہ سفید گھوڑا آئے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور یہ ٹریبولیشن آخری ہفتہ 7 سال کا جو پیریڈ ہے اس کے درمیان میں ہوگا. پڑھیے گا ذرا مکاشفہ 6 باب کی پہلی آیت. اس سے پہلے میں بھائی صاحب کلام پڑھوں. یہ ون ورلڈ ریلیجن کا پروسیس اب شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ نے درست فرمایا. بہت ساری چیزیں اس میں جو ون ورلڈ ریلیجن ہے اس میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. ون ورلڈ ریلیجن جو ہے، اب دیکھیے جوئل آسٹین کا چرچ ہے، 25,000 لوگ ہیں، اور یہ لوگ اس کو اپوسٹیٹ چرچ کہتے ہیں. یہ سب مل کر وہ کہتے ہیں جی اگر آپ ہندو ہیں تو ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا دھرم ہے ٹھیک ہے. تو یہ نشانیاں ہیں، اور ہمارے جو میں رسپیکٹفلی کہوں گا یہ مسلمان بات کریں. جب ہمارے پوپ صاحب پیچھے گئے ہیں تو انہوں نے جو سائن کیا ایگریمنٹ، تو وہ کہتے ہیں یہ دجال کے وقت میں ایسا ہوگا کہ مسلمان چرچوں میں بھی جائیں گے. تو یہ ابھی شروع نہیں ہوا. شروع کب ہونا ہے؟ جب دانیل کا آخری ہفتے کا عہد باندھا جائے گا. لیکن درست آپ نے فرمایا کہ اس کے سائن شروع ہو گئے ہمیں نظر آنے کہ یہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ہم جا رہے تھے یورپ، تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ میں نے یہ سائن دیکھا، ون ورلڈ ایئر لائن. بالکل یہ کافی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. بڑی چیزیں ون ورلڈ ہو جائیں گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروسیس شروع جی ہو بالکل چکا آپ نے درست فرمایا. یہ بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم تاریخ کے پروفیٹکلی سپیکنگ وی آر لیونگ جو نا لاسٹ ہم ڈیز میں رہ رہے ہیں. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن جو خدا دے رہا ہے اس نے رحم کیا ہے کہ وہ اور دن دے رہا ہے کہ اور لوگ بچ جائیں. ورنہ ہمارا اب مجھے ایک نے سوال کیا کہ ہم ریولیشن میں کہاں پر ہیں. میرے خیال میں ہم ریولیشن 3 باب اور آخری آیت میں ہیں. اب جو 4تھا باب تو تب شروع ہوگا جب لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد جب کلیسیا اٹھائی جائے گی. پلیز پڑھیے گا ریولیشن مکاشفہ 4 باب کی پہلی آیت سے. نہیں میں 6 سے ریکویسٹ کروں گا. میں چاہ رہا تھا میرے دل پر جو آج میں سفید گھوڑے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. 6 آیت کون سی آیت؟ پہلی آیت. پہلی آیت. پھر میں نے دیکھا کہ برنا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان اب چاروں 7 مورے ہیں کیا؟ یہ لوگ عموماً اور مجھے کئی دفعہ کہتے جی اے مور کھل گئی، مور کچھ بھی نہیں کھلا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریولیشن پوری ہو چکی ہے ان کو علم نہیں ہے. ریولیشن ابھی پوری نہیں ہوئی. 7 مہریں
7 नरसिंगे, 7 प्याले, 21 जजमेंट है। जी, और जी। ये कब पोर होंगी? जब अहद बांधा जाएगा। अभी मुखालिफ मसीह ने अहद नहीं बांधा, तो वो जब बंधेगा आखिरी 7 साल में फिर शुरू होंगी। तो जब हम मुकाशवा 6 में है, और एक और बात मैं अपने ऑडियंस को बताया, मुकाशवा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, इस बात की फिक्र नहीं करनी। कुछ चीजें देखिए, नबी जब देखता है, जो उसने देखा लिख दिया। ये अब हमारी जिम्मेदारी है, जो उस्ताद है, जो ईमानदार है, हम उसकी रिसर्च करें। ना सिर्फ यूहन्ना, बल्कि यसाया की किताब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। ये सिर्फ उसका वजह, जब नबी कोई चीज देखता है तो उसने उसको लिख दिया है, उसकी आगे तफसील, जो तफसीर है, इसीलिए खुदा ने हमें ये खिदमत दी है और हम आपके सामने उसकी तफसील बयान कर रहे हैं। जी। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज़ सुनी कि आ। मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज बस दिया गया। मैं साथ साथ जरा, जी जी। तो जो पहली मोहर खुली, तो उसके रिएक्शन में क्या हुआ है कि दुनिया पर जब मुखालिफ मसीह ने अपना राज शुरू करना है, तो 3.5 साल ही विल बी मिस्टर नाइस। दुनिया कहेगी कि ये खुदा इंसान के रूप में आ गया है। ये इत्मीनान, सफेद रंग रास्तबाजी और इत्मीनान का सिंबल है। तो वो दुनिया को साबित करेगा कि मैं बहुत अच्छा हूं। लोग उसके झांसे में आ जाएंगे, लोग उसके जो उसका जो कनिंग स्पिरिट है, जो उसका फ्रेम में आ जाएंगे कि ये वाकई ही बहुत अच्छा है। सो सफेद घोड़ा जो बयान करता है, तो जो लोग ये कहते हैं कि ये यीशु मसीह है, मैं भी आपको साबित करूंगा कि ये यीशु मसीह नहीं है। और क्या लिखा है जो है साहब? और उसे एक ताज दिया गया, और उसे एक ताज दिया गया। फिर जरा मेरी तरफ देखिएगा। जी जी। एक ताज दिया गया। मेरे खुदा को किसी ने ताज नहीं दिया। वो जब आप और मैं पैदा नहीं होते उस वक्त से उसके सर पर ताज है। वो बादशाहों का बादशाह है। ताज तो दिया जाता है जो दुनियादारी के बादशाह होते हैं। मेरे खुदा को किसी ने ताज नहीं दिया। आगे मैं दिखाऊंगा, उसने ताज पहना हुआ है, इसको ताज दिया गया है दुनिया ने। 2 फर्क चीजें हैं। हाँ, आगे मजीद हम देखेंगे। हालेलुया। और वो फतह करता हुआ निकला, अब फतह करता हुआ और भी फतह करे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ये डिप्लोमेसी के जरिए ये जो है और मुल्कों को अपने साथ मिला रहा है, क्योंकि ही इज मिस्टर नाइस। जी हाँ। यीशु मसीह ने जो जब इस जमीन पर थे, तो वो गुनाहों पर फतह पाने के लिए आए थे। उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई जंग या कुछ नहीं लड़ रहा। ये शख्स डिप्लोमेसी कर रहा है और कौमों को अपने साथ मिला रहा है। जी आगे बढ़िएगा। और जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। नहीं, जरा इस पर वापस चलेंगे। मैं इस घोड़े पर बात करना देता हूँ। इसकी जरा दोबारा पढ़िएगा प्लीज जरा। और उसे एक ताज दिया गया। इससे पीछे कुछ और भी चीज मिस हम कर रहे हैं। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। अब इसमें आपने कोई गौर की है बात? कमान है, आगे क्या है? और उसे एक ताज दिया गया। अब चेक, कमान में तीर नहीं है। हाँ, कमान है, तीर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो फतेह कर रहा है डिप्लोमेसी के जरिए, ये जंग नहीं लड़ रहा, ये लोगों के साथ बातचीत के जरिए और जो है वो एग्रीमेंट करके, पीस एग्रीमेंट करके ये कर रहा है। इसके पास अभी हमने जो है वो इसमें तीर नहीं है। तो ये इत्मीनान जो है टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और इसका जो इरादा है कि पूरी दुनिया को इसने फतह करना है, कि मैं पूरी दुनिया पर मेरा राज हो, और ये उस जुस्तजू में लगा हुआ है। जी जी। और ये बहुत हद तक कामयाब होगा। लेकिन ये मैं बताता चलूं, खुदा ने इसको परमिट किया है, खुदा ने रोका हुआ है, लेकिन एक दिन जब खुदा इसको अलाउ करेगा, तो फिर उसके बाद खुदा इसको जो है वो। पास्टर जी, हम आपके तयादत से शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज फिर हमारे स्टूडियो में हाजिर हुए। इस कलाम के जरिए आपने खुदावंद के लोगों तक आपने कलाम पेश किया। आपकी बहुत स्टडी है,
ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین ہم اگلے ہفتے پھر اس کا جو چوتھا حصہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے. پاسٹر جی امید کرتے ہیں آپ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہوں گے. اور ناظرین اگر آپ انجیل جلیل پڑھنا چاہتے ہیں یا اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے تو آپ اسکرین پر بتائے گئے فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آپ ٹیلی ویژن پروگرام نیا جیون ان کرائسٹ دیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ ضرور پسند کریں گے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. یہ پروگرام ڈونیشن کے ذریعے چلتا ہے. اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ٹیکس ریٹرن رسید بھی مہیا کریں گے. شکریہ. یہوہ زندہ خدا تو ہمارا بادشاہ. یہوہ زندہ خدا تو ہمارا بادشاہ. جو مسیح میں مجسم ہوا یہوہ یہوہ شمع بھی تو رہتا ساتھ ساتھ. یہوہ اعلیٰ بھی تو میرا چھپا ساتھ ساتھ. جو بھی مانگیں گے وہی مل جائے گا, جو بھی ڈھونڈیں گے وہی پائیں گے. جو بھی مانگیں گے وہی مل جائے گا, جو بھی ڈھونڈیں گے وہی پائیں گے. کھٹکھٹائے تو کھل جائے گا. یہوہ 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 یہوہ. اے پاک یہوہ نصیر تو جھنڈا قوم کا. اے پاک یہوہ رفا تو شافی قوم کا. تیرے پیچھے چلے اور شک نہ کرے بلکہ رکھے ایمان مسیح میں روح. تیرے پیچھے چلے اور شک نہ کرے بلکہ رکھے ایمان ہے مسیح میں روح.